آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں نقی چاند۔ دوستو، پاکستان میں جو بھی حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ایل سیز کے معاملے کے لیے اور دیگر جو امپورٹ ہو رہی ہے اس کی ادائیگی کا توازن کے میٹر کو لے کر آئی ایم ایف اور پاکستان کے جو مذاکرات تھے وہ تقریباً 75% تو پورے ہو چکے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے واشنگٹن میں مزید 25% بھی پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ اسی سلسلے میں ایک گروپ جو پاکستان موبائل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے نمائندوں کا ہے، وہ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ایل سیز کھولی جائیں، اور آئی ایم ایف کا بھی دباؤ یہی ہے کہ ایل سیز سے پابندی ہٹائی جائے، اور ایک اطلاع کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ $4 ارب ایل سیز کے لیے مختص کیے جائیں تاکہ پاکستان میں جو امپورٹ ہو رہی ہے اس کی راہ ہموار کی جائے۔ حکومت پاکستان سے ان کا کہنا یہی ہے کہ پاکستان میں امپورٹ پر پابندی نہ لگائی جائے۔ اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ اگر پابندی لگتی ہے تو ٹیکس جو ریونیو حاصل ہوتا ہے ایف بی آر کو، اس میں خطرناک حد تک کمی آ جاتی ہے۔ جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ موبائل صنعت کے ساتھ ساتھ آٹو موبائل یعنی کارز کی صنعت پہ بھی انتہا کی پابندی کے باعث ڈیوٹی میں کمی واقع ہو گئی ہے، اور آئی ایم ایف کا سب سے بڑا دباؤ یہ ہے کہ ریونیو میں اضافہ کیا جائے، جس کی وجہ سے بھاری ٹیکس لگانے مجبوری کا باعث بن رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ موبائل صنعت میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جو وہ چاہ رہا ہے کہ ہم امپورٹ کی ہمیں پرمیشن دی جائے تو ہم جو ہے وہ اپنے را میٹیریل منگوا کے ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کے آرڈر ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ ہم حکومت کو بہت خطیر تعداد میں ایکسپورٹ کے ذریعے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں جو باخبر ذرائع اطلاع دے رہے ہیں ان کے یعنی حمزہ رشید صاحب کا پرپوزل یہ تھا، اور ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی کچھ شامل ہیں جو اطلاع گردش کر رہی ہے باخبر ذرائع کے مطابق۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے پروگرامز، ان کی ترتیب جو کہ اعلیٰ حکام تک ہماری انفارمیشن کے مطابق پہنچ چکی ہے، اور گزشتہ دنوں اسلام آباد میں منسٹر جو ہیں محمود عالم مرتضیٰ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور اسی طرح انہوں نے آج اطلاع کے مطابق یعنی گزشتہ روز جو ہے انہوں نے دورہ کیا تھا پاکستان میں ایک اور موبائل جو انڈسٹری کی قائم کرنے والی فیکٹری ہے جس کو ہم پریمیئر بھی کہتے ہیں، ڈی کوڈ نام کے جو موبائل مینوفیکچرز کرتے ہیں، ان کی فیکٹری کا دورہ کیا کورنگی میں واقع، اور دوسری فیکٹری کا بھی انہوں نے دورہ کرنا تھا جو کہ ایمرجنسی وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ کے سلسلے میں انہیں فلائی کرنا پڑ گیا۔ اطلاع یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور وہ پرپوزل لے رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ پاکستان میں زیادہ کی جائے، اور سارا پرپوزل اب جو پرمیشن دیے جانے کے امکان ہے اس کے اندر یہی ہے کہ ایکسپورٹ کی زیادہ سے زیادہ یعنی پرسنٹیج اس میں طے کیے جانا ہے، جو کہ وائس آف الیکٹرانکس آپ کو پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا کہ ایکسپورٹ کے لیے جو ہے وہ 30 سے 35% شرح رکھی ہے۔ اب اطلاع کے مطابق اس کو بڑھائے جانے کا امکان ہے، اور اس سے پاکستان میں مختلف ریونیو جنریٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں مدد بھی ملے گی جو ٹیکس کی مد میں حاصل ہو سکے گا ایل سی کھولنے کے بعد۔ یعنی ایک طرف را میٹیریل آئے گا تو دوسری جانب جو امپورٹ کیے جائیں گے موبائل کمپلیٹ، اس کے متعلق میں آپ کو پہلے ہی آگاہی دے چکا ہوں۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر وہی اپیل، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پاکستان میں موبائل فون کی کمپنیز من مانے فیصلے کر رہی ہیں۔ موبائل فون کے پرائز جو ہے وہ آسمانوں پہ پہنچ چکے ہیں، یعنی چند دنوں کے اندر 1 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے بڑے فونوں پر، اور
اس کے باوجود کہ وہ فون دستیاب ضرور ہیں اور سیل نہیں ہو رہی، مگر اس کے پرائز بڑھائے جا رہے ہیں مسلسل۔ آج بھی معروف برانڈ کوریا کی جو ہے سیمسنگ نے اس میں اضافہ کیا ہے، جو تقریباً 6,000 روپے سے لے کے 45,000 روپے تک مطلب موبائل کی مختلف جو ماڈلز ہیں اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ موبائل بہت تیزی سے اضافے کے باعث غریب اور مڈل کلاس کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 128 والا موبائل جو 4 GB ریم اور 128 روم والا، یا 4 GB ریم اور 64 GB روم والا موبائل، جس کی بیسیکلی 16 سے 17,000 روپے ریٹ تھے، آج 40,000 روپے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اس سے آگے تیزی سے پرائز جا رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک موبائل جو شامی کا میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ 20,000 روپے کا تھا، وہ اب کہاں پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے بہت سارے موبائل مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، مال منگوایا نہیں جا رہا لیکن ریٹ مرضی کے بڑھائے جا رہا ہے۔ اس کی تفصیلی خبر انشاءاللہ میں آپ کو جلد دوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔